بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کمیٹی بنی ہے جس میں ملک شہزاد صاحب کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے اور ان کے ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اہم کیس میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے نامزد کردہ جو ایڈیشنل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جن کو نامزد کیا گیا تھا، انہوں نے ہائی کورٹ کا جج بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا جو ایک اہم کیس ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس سموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق، اس میں اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نئے سکولوں کی رجسٹریشن سکول بسوں کی پالیسی سے مشروط کر دی ہے کہ اس سکول کو رجسٹر کیا جائے جو سکول کے لیے بسیں بھی افورڈ کر سکے، تاکہ بچوں کو سہولت بھی دی جائے۔ اور یہ جو اپنی گاڑیوں پہ چھوڑنے آتے ہیں اور 100 بچے ہیں، 100 گاڑیاں آتی ہیں اور اس سے دھواں اور سموگ اور ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اگر ادارے کی اپنی بسیں ہوں تو وہ مسائل کافی حد تک درست ہو سکتے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا کہ 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ بچوں کے سکولز بسوں کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ سیکرٹری سکولز نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارک دیا کہ نئے سکول کی رجسٹریشن بند کریں اور سکولوں کی رجسٹریشن میں سکول بسوں کو لازمی قرار دیں۔ ہر سکول کو یہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ بسوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ سے متعلق ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ 30 دسمبر تک اس حوالے سے پالیسی رپورٹ جمع کرائی جائے۔ دوران سماعت ممبر جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ ہم نے ایم ڈی واسا کو کہا ہے کہ واٹر میٹر کے کام کو پھر سے شروع کریں۔ وکیل واسا نے کہا کہ ہماری چینی کمپنی کے ساتھ پیسوں کے مسائل تھے، چینی کمپنی یہاں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتی تھی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارک دیا یہ کام بہت تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، اس کو جلدی شروع کریں۔ اگلے 1 ماہ میں پھر سے سموگ شروع ہو جائے گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 30 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اب یہ جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں جو بڑے تگڑے طریقے سے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہے ہیں۔ جو کام حکومت کا تھا، بدقسمتی سے حکومت ان کاموں میں ناکام ہے، پنجاب حکومت، اور جسٹس شاہد کریم صاحب تمام اقدامات وہ کروا رہے ہیں اور ان کی ڈائریکشن پر کیے جا رہے ہیں۔ وہیں پہ امجد پرویز صاحب کا جب نام آتا ہے تو سب سے پہلے تو جب مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے، نواز شریف، مریم نواز، اور پہلے بڑے وکیل ہوتے تھے، خواجہ حارث بھی رہے ہیں نواز شریف کے، لیکن جب امجد پرویز صاحب آئے، سب سے پہلے امجد پرویز صاحب آئے حمزہ شہباز کے کیسز میں، پھر حمزہ شہباز سے شہباز شریف، پھر نواز شریف، پھر مریم نواز، تمام مقدمات میں وہ آ گئے۔ پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پی ڈی ایم کی حکومت میں ان کو نوازا بھی گیا، وہ اس طریقے سے کہ الیکشن کمیشن کا ان کو اسپیشل پروسیکیوٹر بنایا گیا، جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری استغاثہ تھا ہمایوں دلاور کے پاس، اس میں امجد پرویز صاحب وکیل تھے۔ پھر جب توشہ خانہ نیب کا کیس تھا، اس میں امجد پرویز صاحب نیب کے وکیل، ساتھ ساتھ وہ پرویز الہی اور مونس الہی کے بھی وکیل رہے ہیں، نیب کے اب کیسز میں بھی وہی وکیل ہیں اور ایف آئی اے کے مقدمات میں بھی وہی وکیل ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں عمران خان کے خلاف سرکاری وکیل بننے سے پہلے وہ پرویز الہی وغیرہ کے مقدمات کو حمزہ شہباز کے دور سے، جب حمزہ شہباز کچھ مہینوں کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے اور چودھری برادران کے خلاف مقدمات بنے تھے تو وہی پیش ہوتے تھے چودھری برادران کی طرف سے۔ اچھا، پھر توشہ خانہ نیب کیس میں بھی، اور پھر اب جو توشہ خانہ کا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، نیب کا 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس ہے، اس میں بھی وہی وکیل ہے۔ تو پہلے وہ فرق اتنا تھا کہ جب عمران خان کے دور میں نیب کے مقدمات تھے لیگی قیادت کے خلاف تو وہ نون لیگ کے وکیل تھے، اب جب نون لیگ کی حکومت آئی تو وہ نون لیگ سرکار کے وکیل بن گئے عمران خان کے خلاف، اور وہ ان کو نامزد کیا تھا چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے، چونکہ ایک لائق آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک انتہائی لائق آدمی ہے، اور ان کو نامزد کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے، اور امجد پرویز صاحب نے انکار کر دیا۔ اور میرے خیال میں کوئی بھی جو اچھا وکیل ہے وہ جج نہیں بننا چاہتا، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور امجد پرویز صاحب کی جانب سے معذرت کی گئی ہے، اور امجد پرویز صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے سے معذرت کرتے ہوئے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں وکالت میں مصروفیات کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے سے معذرت کی ہے۔ اب چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ابھی ہونی ہے سارا معاملہ، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو فیصلہ آنا ہے، پھر اپیلیں آئیں گی، توشہ خانہ کی جو 14 سال والی سزا ہے اس میں اپیلیں ابھی زیر التواء ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں،
پہلا جو توشہ خانہ کا فوجداری استغاثہ تھا اس میں بھی اپیلیں زیر التوا ہیں، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک کیس سے اتنا ان کو مل رہا ہے کہ وہ شاید پورا ٹینیور ہی بطور جج گزارے تو وہ ان کے لیے مشکل ہوگا۔ دوسری طرف آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ نے ایک کیس کی سماعت کی، اور انہوں نے آج ریگولر کیسز کی سماعت کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی بیٹی اور سسر کے قتل کے ملزم کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ دوہرے قتل کے ملزم کی ضمانت کی سماعت کی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں بینچ نے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں عدالت نے ملزم اسکندر کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ملزم کی والدہ ارم ناز کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس بھی جاری کر دیا۔ ملزم اسکندر پر 6 ماہ کی بیٹی اور سسر کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ ملزم کی ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت قبل از گرفتاری کا بہت کم سکوپ ہوتا ہے، لیکن دوہرے قتل میں عبوری ضمانت منظور کرنا وہ چونکہ جب کیس کے حقائق سامنے آتے ہیں اور عدالتیں سمجھتی ہیں کہ ان حقائق میں کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی، ان جو فیکٹس ہیں ان میں کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی، تو پھر عدالتیں فیصلہ تو دے سکتی ہیں، عدالتوں کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں۔ اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا ان کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس سارے معاملے پر ان کو ریلیف دیا ہے اور ان کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ وہیں پہ خاتون کے بھی ان کے خاوند کے خلاف بھی مقدمہ، جو اس کی بیوی کے خلاف بھی مقدمہ تھا، اس کی ضمانت نیچے سے منظور ہوئی تھی، اس کی کینسلیشن آف بیل تھی، کینسلیشن آف بیل پہ بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اس میں بھی جو کارروائی ہے وہ اب آگے بڑھے گی۔ فوجداری مقدمات میں وکیل کی حیثیت نہ رکھنے والے کو سرکاری خرچ پر وکلا فراہم کرنے کا اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے احکامات کی تعمیل میں 2 رکنی ججز کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان شامل ہیں۔ 2 رکنی ججز کمیٹی سپریم کورٹ کے وکلا کے پینل کی منظوری دے گی، جبکہ پینل سرکاری خرچ پر ملزمان یا سزا یافتہ افراد کی نمائندگی کریں گے۔ سرکاری خرچ پر وکیل کے طور پر تقرر کے لیے پینل میں شامل وکلا سے درخواستیں طلب کر لی۔ اب اس میں وکلا سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں، یہ سپریم کورٹ کے لیے ہوگا۔ بعض اوقات کچھ اپیلیں آتی ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، چونکہ سپریم کورٹ میں آپ کو 2 وکیل کرنے ہوتے ہیں، ایک ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتا ہے اور ایک اوریجنل کونسل ہوتی ہے، 2 وکیل آپ کو ہائر کرنے پڑتے ہیں، تو پھر آپ کو 2 کی فیس دینا پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سرکار، جو لوگ غریب ہوں گے ان کے لیے سرکار کے خرچے پر وکیل ہائر کیے جائیں گے، اور وکیلوں کا جو پینل ہے یا اس پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے ان 2 ججز پہ۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا سرکولر جاری کیا گیا، جس کے مطابق سپریم کورٹ میں وکالت کا لائسنس رکھنے والے تمام وکلاء درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ وکیل کے زیر سماعت یا مکمل کردہ فوجداری مقدمات کی تفصیل شامل ہوگی۔ سرکولر میں کہا گیا یہ فوجداری مقدمات کے لیے جو جیل اپیلیں ہیں اور اس طرح کی۔ سرکولر میں کہا گیا کہ درخواستیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام 4 جنوری تک ارسال کی جائیں گی۔ امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، جبکہ اگر ضروری سمجھا گیا تو کمیٹی کے ذریعے انٹرویو بھی ہوگا۔ قبل ازیں چیف جسٹس آف پاکستان نے مختلف بار ایسوسیشن سے ملاقات بھی کی تھی اور کہا تھا کہ عدلیہ انصاف کی فراہمی میں بار کی معاونت پر انحصار کرتی ہے۔ عدلیہ کو قانون کی تشریح اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وکلاء انصاف کی بروقت اور مؤثر فراہمی یقینی بنانے کے لیے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ نظام انصاف میں وکلاء برادری کا کردار تسلیم کرتے ہیں۔ وکلاء کی پیشہ ورانہ صلاحیت مضبوط بنانے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی تربیت فراہم کرے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ لا کمیشن ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام سے سہولتوں کے لیے بار ایسوسیشنز کو، پہلے حکومتیں پیسے دیتی ہیں بار ایسوسیشن میں، ابھی پی ڈی ایم کی حکومت نے، نون لیگ کی، پنجاب کی حکومت نے، وفاق نے بڑے پیسے دیے ہیں بار ایسوسیشنز کو۔ ایسے تو نہیں نا وکلا تحریکیں روکی جاتی، تو یہ پیسہ دیا گیا بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کو۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جو لا کمیشن ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام ہے اس کے تحت 10 لاکھ ہر بار ایسوسیشن کو دی جائے گی ضلعی سطح پہ، اور پروگرام کا مقصد بار ایسوسیشنز کی آپریشنل صلاحیت بڑھانا ہے۔ خیر، اب مقصد یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ انتظامی طور پر سپریم کورٹ نے جو پبلک ایٹ لارج کے مفاد عامہ کے مقدمات ہیں وہ تو دے دیے آئینی بینچ کو،
اس سے تو سپریم کورٹ کا باقی اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اب قتل کے اور نکاح طلاق کے مقدمات سنے گی، اور اس حوالے سے پھر پالیسیز بھی ہیں، بار ایسوسیشنز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں۔ باقی وہ جو آئینی معاملات تھے، جو مفاد عامہ کے معاملات تھے، جو حکومتوں سے متعلق معاملات تھے، وہ سارے کے سارے ایک مخصوص 7 رکنی بینچ جس کو 6 ماہ کی توسیع دی ہے خود حکومت نے، حکومتی ووٹوں نے، اور جب ووٹ برابر ہو گئے تو ان کے ساتھ وہی آئینی بینچ کے سربراہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اپنی بینچ کو 6 ماہ کی توسیع دلوائی ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ بہرحال یہ اچھا کام ہے جو لوگ جیلوں میں ہیں اور ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، اپیل کے لیے ان کے پاس وکیل نہیں ہوتا اور ان کو مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے جو سرکاری پینل، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کی سرپرستی میں ہوگا، تو اس میں اچھے وکلا کو ہائر کیا جائے گا اور وہ پھر اس کی چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے۔ یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔